گزارش ہے محترم جناب پیر سید عمران شاہ صاحب، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو سماجی کارکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وزارت ان کے سپرد کی گئی، جسے نہایت خوش اسلوبی سے نوار ہیں وفاقی وزیر پیر سید عمران شاہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وصحبِكَ یا حبیب اللہ۔ جناب سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر، جناب سردار شمشیر خان مزاری صاحب پارلیمانی سیکرٹری، جناب ڈاکٹر سید عطاء الرحمان صاحب سیکرٹری مذہبی امور، میرے محسن حافظ عبد الکریم صاحب، ہمارے پیر حضرت صاحبزادہ پیر خالد سلطان قادری سروری صاحب، جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، حضرت مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب، میرے محسن علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، ہمارے فلسطین سے، بحرین سے، بنگلہ دیش سے، مصر سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، اراکین پارلیمنٹ، قابل صد احترام مشائخ عظام و علماء اکرام، ملک بھر سے آئے ہوئے حاضرین، میرے بیٹے بیٹیاں، طلباء طالبات، حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ہمارے انیق احمد صاحب بڑی جذباتی آپ نے گفتگو کی، ٹچنگ دا ہارٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو میں ہونا ہی ایسا چاہیے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں سب سے پہلے وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب کا، سیکرٹری مذہبی امور اور وزارت کے تمام افسران اور عملے کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور معزز علماء، مشائخ اور جملہ خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ سب اس محفل میں حکومت پاکستان کی دعوت پر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بہاف پر اور ان کی خصوصی ہدایت پر اور سردار محمد یوسف صاحب کی دعوت پر میرا اس کانفرنس میں میری حاضری میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور باعث صد عزت و افتخار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے میں ربیع الاول میں جمع ہونے کا ہمیں موقع دیا، وہ مہینہ جس میں انسانیت کو روشنی عطا ہوئی، جس مہینے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آج کی یہ محفل صرف ایک
رسمی اجتماع نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن آمد ہے اور 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا سنگ میل ہے، جس پر میں پوری قوم، وزارت مذہبی امور اور ملت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دنیا جہالت، ظلم، استحصال اور فکری انحطاط میں ڈوبی ہوئی تھی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم، برداشت، عدل، اخوت، تحقیق اور اخلاقیات کی شمع روشن کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو فرد سے لے کر ریاست اور اخلاق سے لے کر سیاست اور معیشت تک ہر شعبہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس وقت دنیا ایک ایسے عہد میں داخل ہو چکی ہے جہاں ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا انسانی زندگی کا مرکزی حصہ بن چکے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ذرائع جہاں علم، آگہی اور ربط کا ذریعہ ہے، وہاں گمراہی، فتنہ، گستاخی اور انتشار کا بھی سبب بنتے ہیں۔ آج جب انسان سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا کی آفادیت کے باوجود ان کے فتنوں اور فکری انتشار کا شکار ہے، تو ہمیں رہنمائی اور نجات ایک بار پھر اسی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کا یہ موضوع انتخاب کیا گیا۔ بے شک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سوشل میڈیا کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال سے متعلق اخلاقی، قانونی، معاشرتی اور سماجی اصولوں پر مبنی مکمل رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اخلاق، صداقت، دیانت، عفو، درگزر اور علم کی تعلیم دی ہے، وہیں زبان، قول، پیغام اور خبر کی سچائی اور احتیاط پر بھی زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اگر اس ایک سنت پر ہی آج کے سوشل میڈیا کلچر میں نافذ کر دیا جائے تو لاکھوں مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بات کہنے سے پہلے تحقیق کرو، فتنہ نہ پھیلاؤ، کسی کے عقائد، عزت یا فرقے کو مجروح نہ کرو، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا احترام کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔ یہ آیت آج کے فیک نیوز کے طوفان میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھانا فتنے، انتشار اور ناحق تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے کہ دوسروں کی جاسوسی نہ کرو اور ان کی عزت اور وقار کا تحفظ کرو۔ یہ آیت بھی ہمیں دوسروں کی پرائیویسی، عزت اور وقار کا تحفظ سکھاتی ہے، جو آج کی آن لائن دنیا میں سب سے زیادہ پامال ہو رہا ہے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کی عزت، عقائد اور نجی زندگی کو پامال کرتے ہیں۔ اس حدیث کا اطلاق آج ہر صارف پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے تبصروں اور تحریروں سے کسی کی عزت اور وقار کو ہرگز مجروح نہ کریں۔ پاکستان ایک آئینی ریاست ہے جس میں قانون تعزیرات پاکستان PPC اور PECA ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پہ توہین رسالت یا مذہب، فرقہ وارانہ نفرت انگیزی، مقدس ہستیوں کی توہین اور فحش مواد کی ترسیل قابل سزا جرائم ہیں۔
ریاست اور قانون نافذ کرنے اداروں اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین پر سختی سے عمل کرائیں اور عوام الناس کو اس قانون سے واقف اور روشناس بھی کرائیں۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے سب سے بڑے صارف ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ اظہار رائے کی آزادی اظہار بدتمیزی یا فتنہ پروری نہیں ہوتی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتی ہے کہ بات سے پہلے تحقیق کرو، دوسروں کے عقائد و احترام کا خیال رکھو، جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچو اور ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے کا اظہار کرو اور حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، حق پہ چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی بنانے کی توفیق، معاملات زندگی صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم کے نور سے منور کرے، آمین۔ آخر میں ایک بات ضرور کروں گا۔ 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع ہے، شہداء کا دن ہے، اور یہ ہم نے جیسے 14 اگست 6 ستمبر ہم زیادہ جوش و جذبے سے منا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے والے کے صدقے معرکہ حق میں شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے افواج پاکستان کا اور ہماری عوام کا جو شہادت سے اور جہاد کے جذبے سے بھرپور ہے، یہ والا جذبہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اور آج کا یہ مبارک دن آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے حوالے سے ایک آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ہونے کا بہترین شکر ادا کرنا، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے سے اپنا ہونا تسلیم کرنا ہے۔ اپنی خوش بختی پہ نازا رہیں کہ آپ کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے صدقے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود پیش کرتا ہے، فرماتا ہے درود و سلام اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر بھیجتے ہیں، اور کائنات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دم بدم درود و سلام میں محو رہیں، اور آپ کی ذات کا نظام بھی بہترین، ہماری ذات کا نظام بھی بہترین چلتا رہے گا اگر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اور محبت رسول میں اپنی شعور و مستی میں رنگ بھریں، درود پڑھیں۔ وما علینا البلاغ المبین۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔